الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور سب سے زیادہ کرنا، یعنی اپنی جان مال سے زیادہ کرنا، اپنے ماں باپ سے زیادہ کرنا، اپنی اولاد سے زیادہ کرنا، اپنے گھر والوں اہل عیال سے زیادہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. انہی تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اطاعت کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکموں کو بجا لانا، اور اتباع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، فعل اور عمل کی پیروی کرنا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، زندگی کے جس موڑ پر کیا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کو اتباع کہتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے. یعنی محبت رسول اطاعت رسول کا تقاضا کرتی ہے. یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہو، ان کو اپنا محبوب سمجھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. دیکھیں، دنیا میں محبت ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکے. محبت کا اندازہ اگر لگایا جا سکتا ہے تو وہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کا کتنا فرما بردار ہے، اس کی کتنی مانتا ہے، اس کی شکل و صورت پر، اس کی ظاہری صورت پر کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سجی ہوئی ہیں. یہ پتہ تب لگے گا، محبت کا پتہ تب لگے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی، آپ فرما دیجئے
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو پسند رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں پسند کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اطاعت کرنے سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں دو کاموں کا بتلایا۔ پہلا کام یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی، اور دوسرا کام یہ بتلایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے تو تمہاری محبت کا اندازہ ہوگا، تمہاری محبت سامنے آئے گی۔ سنن بہقی میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی جب اعضاء کو لگ کر نیچے گرتا تو صحابہ جلدی سے اس کو اٹھا دیتے اور اپنے جسم پر ملنے لگ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے حبا للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ محبت تبھی ثابت ہوگی جب تم زبان سے سچ بولو گے، جب امانت میں خیانت نہیں کرو گے، جب پڑوسیوں کو اپنی کسی بات سے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تب تمہاری یہ محبت ثابت ہوگی۔ اب اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی محبت کا معیار بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا معیار کیا ہے۔ تو کیا کہا کہ اپنی زبان سے سچ بولو۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں معلوم ہو ہم دن میں سچ کتنا بولتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ لگے ہم امانت میں کتنی ایمانداری سے پیش آتے ہیں۔ اور ضروری نہیں امانت وہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو کچھ لا کے دے اور اس کو بولے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر ایک شخص کسی کے پاس تنخواہ پر کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، تو یہ 8-10 گھنٹے اس کی پاس امانت ہے۔ اب اگر وہ کام میں دیانتداری کر رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا، اگر وہ کسی جگہ پہ چھپ کے کسی جگہ پہ ٹائم ایسے ہی ضائع کر رہا ہے یہ امانت میں خیانت کر رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ میری محبت کا معیار ہے۔ اب ضروری نہیں کہ پڑوسی وہی ہے جس کے دیوال کے ساتھ آپ کی دیوال جڑی ہو، پڑوسی وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، کیونکہ زیادہ ٹائم تو آپ کے ان کے ساتھ گزر رہا ہے۔
تو ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میرا پڑوسی مجھ سے کتنا خوش ہے، یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ مجھ سے کتنے خوش ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی وبا پھیلی ہوئی ہے، جو شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، چغل خوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے معیار کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی محبت کا معیار کیا بتلایا؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، زبان سے سچ بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اپنے پڑوسی کو کسی بات سے تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ میری محبت کا معیار ہے۔ اور محبت کا اصل امتحان بھی یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ جس شخص سے محبت کے دعوے کر رہا ہے اس کا فرما بردار کتنا ہے، اس کی کتنی مانتا ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے نا، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کی محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ هذا لعمری فی الزمان بدیع، یہ تو زمانے میں بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ان کی فرما برداری کرتا، ان کی اطاعت کرتا۔ فإن المحب لمن يحب مطاع، جو شخص محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اطاعت ہو، اور یہ اطاعت صرف محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمانی تقاضا بھی ہے۔ ایمان بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہی جوڑ دیے، شرط لگا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے فرما بردار ہو، ان کی اطاعت کرو۔ یعنی خالی دعوے بغیر اطاعت کے، بغیر فرما برداری کے، اس طرح کا ایمان قبول نہیں۔ ایمان وہی قبول ہے جس کے ایمان کے تقاضوں پر پورا اترا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے آپس کے معاملات، اپنے آپس کے اختلافات آپ کے سامنے پیش نہ کر دیں، اور پھر جب آپ کسی بات پر فیصلہ کر دیں تو پھر اس کو جانو ان سے، اپنے دل و جان سے تسلیم نہ کر دیں، اس وقت تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا درمیان میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب یہودی کہہ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، اب منافق جھوٹا تھا، اپنے دعوے میں غلط تھا، اس نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا۔ آخر فیصلہ آ ہی گیا،
اور کیا سچائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ایمانت داری تھی، کیا دیانت داری تھی کہ ایک یہودی آپ پر ایمان نہیں لے کر آ رہا لیکن فیصلہ آپ سے کروا رہا ہے۔ تو یہودی صحیح تھا اپنے فیصلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جو منافق تھا وہ ہیلے کرنے لگا، بہانے کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی کہ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات آپ کے پاس پیش نہ کر دیں، اور جب آپ کسی بات پر ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں تو پھر یہ اپنے دل و جان سے اس کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں تھا، بلکہ آپ کے بعد بھی اگر کسی کے درمیان کوئی فیصلہ ہو، کوئی مقدمہ ہو، تو وہ شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں فیصلہ کرے، اور جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ یہ قیامت تک یہ بات رہے گی۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ بلکہ بعض جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا وَمِن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پس تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور میرے بھائی، صحابہ کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تربیت کی تھی۔ وہ جب کسی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنتے تو پھر ان کے دماغ میں یہ کوئی بات نہ آتی کہ شاید یہ کسی کی دیکھی ہوگی، شاید اس وقت یہ بات ہوئی ہوگی، نہیں، ان کے دماغ میں پھر کوئی دوسری بات نہ آتی، فوراً عمل کر دے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ان سے اتار کر پھینک دی، اور غصے میں، ناراضگی میں کہا کہ تم میں سے جو شخص آگ کا انگارہ ہاتھ میں برداشت کر سکتا ہو وہ یہ پہنے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو باقی صحابہ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لیں، پہنتے نہیں تو کسی اور جگہ پہ استعمال کر دیں۔ تو صحابی کہنے لگے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پھینک دیا اس کو میں کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ اور نہیں اٹھائی انہوں نے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی اس سے پہلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا لوگوں کو، تو اچانک اعلان کرنے والے نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا شراب کو۔
تو کہا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا منہ کی طرف جا رہا تھا وہ پھر منہ کی طرف نہیں گیا، واپس نیچے آئے۔ جس کے منہ میں گھونٹ تھا وہ پھر دوبارہ نیچے پیٹ کی طرف نہیں گیا، انہوں نے بات تھوکا۔ اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہی کہ اس ندی سی بن گئی۔ یہ صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو رستے میں ایک مکان دیکھا اونچا سا قبہ نما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلانے صحابی کا ہے۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے ان سے چہرہ پھیر دیا۔ تم صحابی نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ناراضگی محسوس کی۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح کہ ہم جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ صحابی واپس گئے اور اپنے گھر کو زمین کے برابر کر دیا، یعنی ایسا کر دیا جیسے ادھر کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ آج اگر ہم سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کوئی اپنے مکان کو گرا سکتے، لیکن صحابہ نے اس طرح کی اطاعت، اس طرح کی فرما برداری کر کے دکھائی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، کچھ مردوں اور عورتوں کو رستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو عورتوں کو کہا کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے رستے کے درمیان میں چلنا، سائیڈ پہ ہو کر چلو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں نے عورتوں کو دیکھا وہ اس طرح چل رہی تھی دیوار کے ساتھ چپک کر کہ ان کے کپڑے اور چادریں دیوار کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ صحابہ نے اس طرح اطاعت کر کے دکھائی ہے، اس طرح کی فرما برداری کر کے دکھائی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک ٹکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بس تحقیق بہت بڑی کامیابی پالے گا۔ ایک جگہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہو، نبیوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب انبیاء کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہداء کا کتنا بڑا درجہ ہے، صدیقین کا کتنا بڑا درجہ ہے، صالحین کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر دیں، قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہو۔ تو میرے عزیزو، صرف خالی محبت کے دعوے فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر فائدہ دے گا تو محبت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کریں، اطاعت کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر بات کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، زندگی کے ہر موڑ پر ان کی اتباع کریں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔